18 رمضان اتوار کا دن کوئی عام چھٹی کا دن نہیں ہے، بلکہ یہ عشرہ مغفرت کی رخصتی کا وہ آخری دروازہ ہے جو آج بند ہونے والا ہے، کیونکہ آسمان پر فیصلے لکھنے والوں نے قلم اٹھا لیے ہیں۔ آج 18 رمضان ہے اور آج کا اتوار وہ آخری موقع ہے جب مغفرت کی عدالت برخاست ہونے والی ہے۔ اگر آج مغرب کا سورج ڈلنے تک آپ کے گناہ معاف نہ ہوئے، اگر آج آپ کی غربت کی زنجیریں نہ ٹوٹی، تو یاد رکھنا پھر پورا سال آپ در بدر کی ٹھوکریں کھاؤ گے، مگر کوئی سننے والا نہیں ہوگا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ابھی 10 دن باقی ہیں، میں کہتا ہوں کہ نصیب کی یہ فائنل کال آج بھی اسی وقت ہو رہی ہے۔ اسکپ کر کے دیکھو گے، مگر یاد رکھنا پچھتاوے کی آگ ہمیشہ بہت گہری ہوتی ہے۔ یہ 18 رمضان کیوں اتنی اہم ہے؟ کیونکہ یہ دوسرے عشرے کا وہ آخری سنڈے ہے جب دنیا کے سارے کاروبار بند ہوتے ہیں، مگر اللہ کی رحمت کا بازار سب سے زیادہ گرم ہوتا ہے۔ آج آسمان سے وہ فرشتے اترتے ہیں جو صرف ان لوگوں کو ڈھونڈ رہے ہیں جو اپنی تباہی سے ڈرتے ہیں۔ جو آج بھی نیند میں ہے، اس کا نصیب ہمیشہ کے لیے بلوک ہو جائے گا۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ اگلے سال اسی دن آپ پھر اسی حال میں کھڑے ہوں، تنگ دست، پریشان اور قرض میں دبے ہوئے؟ ہرگز نہیں۔ دوستو، آج 18 رمضان ہے، یہ اس عشرہ مغفرت کا آخری اتوار ہے۔ کیا آپ کو احساس ہے کہ وقت کتنی بے رحمی سے آپ کے ہاتھوں سے ریت کی طرح پھیل رہا ہے؟ آج اگر سورج ڈلنے تک آپ کی بخشش کا پروانہ جاری نہ ہوا، اگر آج آپ کے نصیب کی سیاہی نہ دھلی، تو یاد رکھیے گا پھر پورا سال آپ کاش اور اگر مگر کی آگ میں جلتے رہیں گے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ابھی 10 دن باقی ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ مغفرت کی یہ آخری بس ہے۔ آج اسٹیشن چھوڑ رہی ہے۔ جو آج بھی غفلت کی نیند سو رہا ہے، وہ کل جب خالی ہاتھ اٹھے گا تو اس کی چیخیں سننے والا کوئی نہیں ہوگا۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا نام ان لوگوں میں لکھ دیا جائے جن پر توبہ کا دروازہ بند کر دیا جاتا ہے؟ روایت میں آتا ہے کہ رمضان کا دوسرا عشرہ مغفرت اپنے آخری ایام میں اتنا باری ہوتا ہے کہ زمین پر فرشتوں کا ہجوم بڑھ جاتا ہے۔ 18 رمضان وہ دن ہے جب مغفرت کی برسات اپنے عروج پر ہوتی ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ رمضان میں ہر رات افطار کے وقت اللہ لاکھوں لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، مگر جمعہ اور اتوار کے دن یہ تعداد دگنی کر دی جاتی ہے۔ آج اتوار کا دن ہے، اللہ کی رحمت کا سیلاب آیا ہوا ہے۔ اگر آج بھی آپ کا دامن خشک رہا تو سمجھ لیں کہ آپ کی قسمت کو تالا لگ چکا ہے۔ یہ وہ دن ہے جب آسمان سے سکینہ نازل ہوتی ہے۔ جو اسے پانے میں کامیاب ہو جاتا ہے وہ جیت جاتا ہے، اور جو محروم رہ جاتا ہے وہ تباہ ہو جاتا ہے۔ اس کی ایک مثال ہے، تصور کریں ایک بہت بڑی عمارت میں آگ لگی ہے۔ یہ آگ آپ کے گناہ اور دنیاوی مصائب ہیں۔ وہاں ایک ایمرجنسی ایگزٹ یعنی مغفرت کا دروازہ ہے جو صرف 18 رمضان اتوار تک کھلتا ہے۔ آج وہ دروازہ بند ہونے کے قریب ہے۔ باہر کھڑے لوگ چلا رہے ہیں کہ باہر آ جاؤ، مگر اندر موجود شخص کہہ رہا ہے کہ ابھی تو وقت ہے، میں تھوڑی دیر بعد نکلوں گا۔ اچانک دروازہ لوک ہو جاتا ہے۔ اب وہ شخص اندر تڑپ رہا ہے، دیواریں پھٹ رہی ہیں، مگر کوئی راستہ نہیں۔ 18 رمضان کا یہ دن وہی دروازہ ہے۔ اگر آج آپ نے وظیفہ کر کے خود کو اس آگ سے نہ نکالا تو کل آپ کو بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ کیا آپ اس بند کمرے میں گھٹ کر مرنا چاہتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ دوستو، ہوشیار ہو جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماہ رمضان کا پہلا حصہ رحمت ہے، درمیانی حصہ مغفرت ہے، آخری حصہ جہنم سے آزادی ہے۔ ہم رحمت کے 10 دن گزار چکے ہیں، اب ہم اس درمیانی ڈال کے آخری لمحات میں ہیں جسے عشرہ مغفرت کہا جاتا ہے۔ یہ وہ 10 دن ہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کو حکم دے رکھا ہے کہ جاؤ میرے ان بندوں کو ڈھونڈو جو گناہوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، تاکہ میں انہیں پاک کر دوں۔ اگر آج 18 رمضان گزر گئی، آپ کی فائل پر معافی کی مہر نہ لگی، تو یاد رکھیے تیسرے عشرے کی جہنم سے آزادی کا حقدار بننا آپ کے لیے ناممکن ہو جائے گا۔ کیا آپ ناپاک حالت میں اللہ کے حضور پیش ہونا چاہتے ہیں؟ ایک لرزہ خیز حدیث سنیں جس سے عرش کانپ اٹھتا ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر کی پہلی سیڑھی پر چڑھے تو فرمایا آمین۔ صحابہ کے پوچھنے پر آپ نے بتایا کہ جبرائیل نے آ کر دعا کی کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنی بخشش نہ کروا سکا۔ تو میں نے کہا کہ آمین۔ سوچئے جس کی ہلاکت کی دعا سید الملائکہ کریں
اور جس پر سید الانبیاء آمین کہیں، اسے کائنات میں کون بچا سکتا ہے؟ یہ دوسرا عشرہ اسی ہلاکت سے بچنے کا آخری راستہ ہے۔ اگر آپ نے ان 3 دنوں میں بھی توبہ نہ کی تو آپ اس بد دعا کے گھیرے میں آ جائیں گے کہ آپ کی روح اس بوجھ کو سہ پائے گی۔ اس کی مثال کچھ اس طریقے سے ہے کہ جب سونے کو کان سے نکالا جاتا ہے تو وہ مٹی اور کنگھی میں لتھڑا ہوتا ہے۔ یہ پہلا عشرہ ہے۔ پھر اسے ایک بہت بڑی بٹی کے اندر ڈالا جاتا ہے تاکہ اس کی ناپاکی جل کر ختم ہو جائے۔ یہ دوسرا عشرہ یعنی مغفرت ہے۔ اگر سونا اس بٹی سے نہیں گزرے گا تو وہ کبھی خالص نہیں بن سکتا اور نہ ہی اسے شاہی تاج محل میں جگہ ملے گی۔ عشرہ مغفرت اللہ کی وہ روحانی بٹی ہے۔ اگر آپ گناہوں کی میل کچیل اس بٹی میں نہیں جلائیں گے تو آپ تیسرے عشرے کے انعام کے قابل نہیں ہوں گے۔ جو آج اس تپس سے ڈر کر بھاگ جائے گا وہ ہمیشہ کے لیے کھوٹا سکہ بن کر رہ جائے گا جسے کوئی قبول نہیں کرتا۔ اب آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ اللہ کو راضی کر کے اپنے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی توبہ کر کے اللہ کے کاغذوں میں اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانا چاہتے ہیں، اپنے حق میں بہتر فیصلے کروانا چاہتے ہیں، یا پھر آپ لاپرواہی کر کے در در کی ٹھوکریں کھانا چاہتے ہیں، لوگوں کے تانے سننا چاہتے ہیں، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا چاہتے ہیں۔ آج فیصلہ آپ کے پاس ہے۔ اسی طرح رحمت کا عشرہ گزرا۔ جو وقت جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا۔ کون جانے اگلا رمضان ہمارے نصیب میں ہے یا نہیں۔ اسی طرح ماہ رمضان کا دوسرا عشرہ بھی اپنے اختتام پر ہے۔ دنیا کے تمام کام چھوڑ کر اس عمل کو صرف ایک بار میرے بتائے کے طریقے سے پڑھو۔ اللہ والوں نے اس عمل کو پڑھنے کے 3 ایسے راز بتائے ہیں جنہیں جاننے کے بعد مجھے یقین ہے کہ آپ شکوہ کرنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ ماہ رمضان کے مہینے میں ہمیں یہ راز پہلے کیوں نہیں بتائے گئے۔ شرط یہ ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے۔ ماہ رمضان کے دوسرے عشرے کی سب سے بڑی طاقت، اس کا سب سے بڑا ہتھیار اللہ کا نام یا غفارو ہے۔ جب گناہوں کا بوجھ ہمالیہ کے پہاڑ سے بھی اونچا ہو جائے، جب ضمیر ملامت کر رہا ہو کہ اور جب لگے کہ اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں، تب آسمان سے ایک ہی آواز آتی ہے، اے میرے بندے تو پکار تو کر تو دیکھ، میں غفار ہوں۔ آئیے توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کے یہ پوشیدہ گناہ، یہ جھوٹ، یہ غیبتیں آپ کے رزق کے راستے میں رکاوٹ نہیں ہیں تو آپ بہت بڑی بھول میں ہیں۔ یہ گناہ وہ دیوار ہیں جو آپ کی دعاؤں کو عرش تک پہنچنے سے روک دیتی ہیں۔ اگر آج 18 رمضان کے اس اتوار کو آپ نے یا غفارو کی ضرب نہ لگائی تو توبہ کا یہ دروازہ دھیرے دھیرے بند ہو جائے گا۔ پھر آپ چاہے کتنی بھی محنت کر لیں، آپ کی زندگی سے وہ نحوست نہیں جائے گی جو گناہوں کی وجہ سے پیدا ہونی ہے۔ کہ آپ چاہتے ہیں کہ کل جب آپ اللہ کے حضور کھڑے ہوں تو آپ کا چہرہ گناہوں کی سیاہی سے ڈھکا ہوا ہو؟ یا غفارو وہ پاکیزہ پانی ہے جو آج آپ کے وجود کو دھو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنی صفات بیان کی ہیں کہ وہ بہت بخشنے والا ہے۔ غفار کا مطلب ہے وہ جو نہ صرف گناہ معاف کرتا ہے بلکہ اسے چھپاتا بھی ہے تاکہ دنیا اور آخرت میں رسوائی نہ ہو۔ بنی اسرائیل کے اس شخص کا واقعہ یاد کریں جس نے 99 قتل کیے، اور جب اس نے 100واں قتل بھی کر دیا تو تب اس کے دل میں توبہ کی تڑپ جاگی۔ وہ سچی توبہ کے لیے نکلا اور اللہ نے اس کی توبہ قبول فرما لی۔ جب 100 قاتلوں کی توبہ یا غفار کے صدقے قبول ہو سکتی ہے تو کیا آپ کی پریشانیاں دور نہیں ہو سکتی؟ جب آپ یا غفار پڑھتے ہیں تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ گواہ رہو، میرے بندے نے مجھے پہچان لیا ہے کہ میرے سوا کوئی بخشنے والا نہیں۔ اس کی مثال کچھ اس طریقے سے ہے۔ تصور کریں کہ آپ کے موبائل میں میموری کارڈ بالکل فل ہو چکا ہے، اس میں وائرس آ چکا ہے اور وہ بار بار ہینگ ہو رہا ہے۔ یہ آپ کی گناہوں کی بری ہوئی زندگی ہے۔ آپ چاہے جتنا مرضی نیا ڈیٹا ڈالیں وہ کام نہیں کرے گا، آپ کو اسے فیکٹری ریسیٹ کرنا پڑے گا۔ یا غفار کائنات کی وہ ریسیٹ کمانڈ ہے، یہ آپ کے پچھلے تمام ہزاروں کی تعداد میں، سینکڑوں کی تعداد میں ہر گناہ کو ڈیلیٹ کر دیتی ہے اور آپ کی روح کے ہارڈ ویئر کو ایسا بنا دیتی ہے جیسے ابھی پیدا ہوئے ہوں۔ جو آج یہ ریسیٹ بٹن نہیں کرے گا، اس کی زندگی کی مشینری تا حشر خراب رہے گی اور وہ کبھی بھی سکون کی سانس نہیں لے پائے گا۔ دیکھیں، یہ وظیفے، یہ اعمال آپ جب چاہیں کر سکتے ہیں، لیکن اللہ والوں نے اس کی کامیابی کا ایک راز بتایا ہے کہ آپ اس سے صبح و سحری کے وقت پڑھیں یا نماز ظہر کے بعد پڑھیں یا نماز عصر کے بعد پڑھیں۔ پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ پڑھنا ندامت کے ساتھ ہے، شرمندگی کے ساتھ ہے، روتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے۔ اس طریقے سے رب کعبہ سے مانگنا ہے کہ آپ
اس رب کے سامنے اس بات کا اقرار کر رہی ہیں کہ مالک میں گنہگار ہوں، اگر میرے گناہوں کی وجہ سے تو ناراض ہے تو میرے گناہوں کو بخش دے۔ ابھی ایک بار کمنٹ سیکشن میں صرف ایک کمنٹ لازمی کریں کہ یا اللہ میں گنہگار ہوں، میرے گناہوں کو بخش دے، میری توبہ قبول فرما۔ یہ کمنٹ کرنے سے پتہ نہیں کس کا کمنٹ اللہ کو پسند آئے اور ہم سب کی توبہ قبول ہو جائے۔ یہ آخری موقع ہے، آخری گھڑیاں ہیں۔ اب آپ نے اس میں مبارک کو 100 دانوں پر پڑھنا ہے، جسے پڑھتے ہی آپ کے گناہوں کی وہ روح جو کالی ہو چکی تھی اللہ کے حکم کے ساتھ دودھ جیسی سفید ہو جائے گی، اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا۔ اب جب آپ یا غفارو پکار کر اپنے گناہوں کی صفائی کر لیتے ہیں تو اب باری آتی ہے اس کائنات کے سب سے عظیم سچ کی، اس پاور ہاؤس کی جس پر زمین و آسمان کی بنیاد کھڑی ہے۔ وہ ہے پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ۔ یہ محض زبان سے کہے جانے والے الفاظ نہیں، یہ وہ سرٹیفکیٹ ہے جو آپ کو کائنات کی ہر غلامی سے آزاد کر کے صرف ایک رب کا بندہ بنا دیتا ہے۔ اگر آج بھی آپ اس ڈر میں جیتے رہے کہ فلاں بندہ میرا کام روک دے گا، دشمن میرا نقصان پہنچا دے گا، تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی تک آپ کے دل میں پہلا کلمہ اتر ہی نہیں سکا۔ اگر آپ نے 18 رمضان کی اس کڑی میں اپنی تمام امیدیں اللہ کے سوا دوسروں سے لگا رکھی ہیں تو یاد رکھیے اللہ آپ کو انہی لوگوں کے حوالے کر دے گا اور دنیا کے سارے سہارے ریت کی طرح دیوار ہو جاتے ہیں۔ اگر آج آپ نے لا الہ الا اللہ کی ضرب سے اپنی دل کے اندر بیٹھے ہوئے جھوٹے خداؤں، لالچ کو، حسد کو، نظر بد کو باہر نہ نکالا تو آپ ساری زندگی لوگوں کو غلامی کرتے رہیں گے۔ کیا آپ ایک ذات انسان بن کر جینا نہیں چاہتے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ایک حدیث قدسی ہے کہ اگر 7 آسمان اور زمین ایک پلڑے میں ہوں، لا الہ الا اللہ دوسرے پلڑے میں ہو تو کلمے والا پلڑا باری ہو جائے گا۔ مکہ کے وہ سردار جو بڑے بڑے بتوں کے سامنے جھکتے تھے، جب انہوں نے اس کلمے کی طاقت کو پہچانا تو وہ دنیا کے شہنشاہ بن گئے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب ایک صحابی کو دشمنوں نے گھیر لیا، انہوں نے بلند آواز سے لا الہ الا اللہ پکارا تو دشمنوں کے ہاتھ ساکت ہو گئے، تلواریں گر گئیں۔ جب آپ یہ کلمہ پڑھتے ہیں تو آپ اعلان کرتے ہیں کہ یا اللہ کائنات کی ہر طاقت تیرے سامنے بیج ہے۔ اس کی مثال کچھ اس طریقے سے ہے، تصور کریں ایک بہت بڑی بلڈنگ ہے جس میں ہزاروں کمرے ہیں اور ہر کمرے کو الگ تالا لگا ہے۔ یہ آپ کی پریشانیاں ہیں، آپ ہر کمرے کی الگ چابی ڈھونڈ رہے ہیں اور تھک چکے ہیں۔ لا الہ الا اللہ اس پوری بلڈنگ کی ماسٹر کی ہے، یہ ایک ایسی چابی ہے ہر تالے کو کھول دیتی ہے۔ جب آپ اس کلمے کو تھام لیتے ہیں تو آپ کو الگ الگ درباروں میں جا کر ماتھا ٹیکنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ یہ کلمہ آپ کی زندگی کے GPS کو ڈائریکٹ اللہ کی رضا سے جوڑ دیتا ہے۔ پھر راستہ کتنا ہی کٹھن کیوں نہ ہو، آپ کبھی بھٹکتے نہیں ہیں۔ جو آج کی ماسٹر کی کو حاصل نہیں کرے گا وہ ساری زندگی غلط دروازوں پر دستک دیتا رہے گا، وہ در در کی ٹھوکریں کھاتا رہے گا، کیونکہ لا الہ الا اللہ کی حقیقت محض ایک ذکر نہیں بلکہ یہ آپ کی زندگی کے سسٹم کا مکمل ریبوٹ ہے۔ جب آپ کہتے ہیں کہ لا الہ نہیں ہے کوئی معبود تو آپ اپنے دل سے ہر اس ڈر کو نکال پھینکتے ہیں جو آپ کو راتوں کو سونے نہیں دیتے، چاہے وہ قرض کا ڈر ہو، بیماری کا خوف ہو، دشمن کی سازش ہو۔ جب آپ کہتے ہیں الا اللہ مگر اللہ تو آپ کائنات کے سب سے بڑے پاور سپلائی سے جڑ جاتے ہیں۔ آئیے اس کلمے کی گہرائی کو 18 رمضان کے حوالے سے مزید سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کی دعائیں قبول کیوں نہیں ہو رہی؟ کیونکہ آپ کا منہ تو اللہ کی طرف ہے مگر آپ کا دل زندہ بتوں میں اٹکا ہوا ہے جن سے آپ کو امیدیں وابستہ ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ بوس خوش ہوگا تو ترقی ملے گی یا فلاں رشتہ دار مدد کرے گا تو کام چلے گا۔ یہ شرک ہے، یہ شرک خفی یعنی چھپا ہوا شرک ہے، آپ کے رزق کو باندھ دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو مجھ پر بھروسہ کرتا ہے میں اس کے لیے کافی ہو جاتا ہوں۔ اگر آج 18 رمضان کے اس مبارک دن آپ نے اس کلمے کی ضرب سے ان چھوٹی امیدوں کے بتوں کو پاش پاش نہ کیا تو آپ ہمیشہ دوسروں کے تلوے چاٹتے رہیں گے۔ کیا آپ کو اپنی غیرت کا احساس نہیں؟ لا الہ الا اللہ آپ کو بادشاہ بنانے آیا ہے، فقیر بنانے کے لیے نہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہو کر پکارا تھا، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہہ دو فلاں پا جاؤ گے، اس وقت کفار ہنستے تھے، مٹھی بھر لوگوں کے پاس نہ مال ہے نہ طاقت ہے، یہ کیسے فلاں پائیں گے؟
مگر تاریخ نے دیکھا کہ اسی کلمے نے چرواہوں کو وقت کا حکمران بنا دیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کہنے والے کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ یہ کلمہ سیدھا عرش الہی تک پہنچتا ہے۔ جب آپ پورے یقین سے اسے پڑھتے ہیں تو عرش ہلتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے میرے بندے، تو نے میری توحید کی گواہی دی، اب میری شانی کریمی دیکھ، میں تیرے تالے کیسے کھولتا ہوں۔ تصور کرے کہ آپ کے گھر کی چھت پر ایک سیٹلائٹ ڈش لگی ہے، اگر اس کا رخ غلط سمت میں ہوگا تو سکرین پر صرف سگنل آئیں گے، سکرین پر تصویر نہیں آئے گی۔ لا الہ الا اللہ آپ کے ایمان کی وہ ڈش ہے۔ آپ اگر لا الہ الا اللہ کا رخ کرتے ہیں تو آپ اللہ کے ساتھ جڑ جاتے ہیں۔ جب آپ کا رخ درست ہو جاتا ہے تو رحمت کے سگنل خود بخود آنے لگتے ہیں، پھر آپ کو محنت کم اور صلہ زیادہ ملتا ہے، کیونکہ اب آپ کا رابطہ کائنات کے مالک سے براہ راست ہو چکا ہے۔ جو آپ اپنا رخ درست نہیں کریں گے وہ ساری زندگی کی سکرین پر نحوست اور محرومی کے سوا کچھ نہیں دیکھ پائیں گے۔ اب آپ نے اس کلمے کو 313 بار پڑھنا ہے۔ 313 کی یہ تعداد کوئی عام تعداد نہیں ہے۔ اس تعداد میں پڑھتے ہوئے جنگ بدر کے حوالے سے اللہ آپ کی غیبی مدد فرماتا ہے۔ اس کلمے کو پڑھ کر اپنے دل کو صاف کرنے کے بعد، اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کے بعد، اب وقت آتا ہے اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانے کا۔ بڑا خوش قسمت ہے وہ بندہ جو ابھی تک اس ویڈیو کو مکمل دیکھ رہا ہے۔ ایک بار کومنٹ سیکشن میں الحمدللہ لکھ کر اللہ کا شکر کرے۔ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے یہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی، کیونکہ ماہ رمضان کا دوسرا عشرہ اپنے اختتام پر ہے۔ اب باری ہے اس وظیفے کے 8ویں دھماکے کی جو آپ کی دشمنی، حسد اور غریبی کی جڑوں کو اکھاڑ پھینکے گا۔ وہ ہے سورہ کوثر۔ یہ قرآن کی سب سے چھوٹی لیکن سب سے زیادہ جلالی صورت ہے جو ابتر یعنی کاٹ دینے والی تاثیر رکھتی ہے۔ ماہ رمضان کی 18 تاریخ اس رات یہ سورہ پڑھنا آپ کے نصیب کے بند تالوں کو کھولنے کی آخری چابی ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی ترقی کو کوئی روک رہا ہے یا آپ کے گھر میں برکت کا دروازہ کسی حاسد نے بند کر دیا ہے، تو یاد رکھیں کہ سورہ کوثر وہ ذوالفقار ہے جو ہر بندش کو کاٹ کر رکھ دیتی ہے۔ اگر آج 18 رمضان اس اتوار کو بھی آپ نے سورہ کے ذریعے اپنے رب سے خیر کثیر نہ مانگی تو آپ کا دشمن آپ کو ابتر کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ حسد کی آگ آپ کے کاروبار کو جلا کر راکھ کر دے گی اور آپ صرف تماشا دیکھیں گے کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی محنت کا پھل کوئی اور کھائے۔ یہ صورت وہ دیوار ہے جو آج آپ کے اور آپ کی ناکامی کے درمیان کھڑی ہو جائے گی۔ اگر آج یہ موقع ہاتھ سے نکل گیا تو کل آپ کا نام لیوا کوئی نہیں ہوگا۔ جب کفار مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ ابتر کہا، ان کا نام لیوا کوئی نہیں رہے گا، تو اللہ نے یہ صورت نازل فرما کر دشمنوں کی نسلیں کاٹ دی اور آپ کو حوض کوثر عطا فرمایا۔ تاریخ میں ایک ایسے شخص کا ذکر ملتا ہے جس کا سب کچھ لٹ چکا تھا اور دشمن اسے ملیاں میٹ کرنا چاہتے تھے۔ اس نے ماہ رمضان کی ان مبارک راتوں میں یہ صورت مبارکہ پڑھی۔ ابھی تیسرا دن نہیں گزرا تھا کہ دشمن جو سازش کر رہے تھے وہ خود ذلیل و خوار ہو گیا۔ اس شخص کو ایسی جگہ سے رزق ملا کہ لوگ انگلیاں دانتوں تلے دبا گئے۔ جب آپ کہتے ہیں کہ انا شانئک هو الابتر، تو آپ دراصل اپنے دشمن کی جڑ کاٹ رہے ہوتے ہیں۔ اس کی مثال کچھ ایسے ہے، تصور کریں کہ آپ کے گھر میں پانی کی سپلائی یعنی رزق آ رہا ہے، مگر پائپ میں کچرا اور پتھر یعنی حسد اور بندش پھنس گئے ہیں، جس سے پانی صرف قطروں کی صورت میں آ رہا ہے۔ سورہ کوثر وہ ہائی پریشر پمپ ہے جو نہ صرف کچرے کو باہر نکال پھینکتا ہے بلکہ پانی کے بہاؤ کو اتنا تیز کر دیتا ہے کہ آپ کے برتن چھوٹے پڑ جاتے ہیں۔ جو آج یہ پمپ نہیں لگائے گا وہ تھوڑے سے رزق کے لیے ترستا رہے گا اور پیاسا ہی مر جائے گا، کیونکہ رکاوٹ خود بخود دور نہیں ہوتی۔ اسے کوثری طاقت کہتے ہیں۔ کہ آپ ان قطروں پر گزارا کرنا چاہتے ہیں یا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی تمام مشکلات پریشانیوں کا سرے سے خاتمہ ہو جائے، تو ابھی اسی وقت اپنی حاجت مرادیں ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے اس قرآنی سورت مبارکہ کو صرف 129 بار پڑھنا ہے۔ اس تعداد میں کسی بھی طرح کی کمی پیشی مت کیجیے گا۔ جب آپ اس تعداد میں کمی پیشی کرتے ہیں، کم یا زیادہ پڑھتے ہیں، اس وظیفے کی تاثیر و طاقت ختم ہو جاتی ہے یا نہ ہونے کے برابر ہو جاتی ہے۔ اب اس قرآنی سورت سے اپنی تمام رکاوٹیں، دشمن، نظر بد، حسد، جادو، جنات سے نجات پانے کے بعد اب آپ نے آخری اور سب سے طاقتور عمل جو اس کامیابی کی ریڑھ کی ہڈی ہے، آپ نے ایک اسم مبارک پڑھنا ہے جس کے فیض و برکات جاننے کے بعد آپ مجھے دعائیں دیں گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے عمل بتایا ہے۔ دیکھیں، ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہمیں ہمیشہ کی کامیابی ملے،
وہ لوگ جو پریشان ہو جاتے ہیں کہ چند دن کی کامیابی ملتی ہے، رزق آتا ہے چلا جاتا ہے، سکون ملتا ہے، پھر وہی پریشانیاں، تو ان تمام مسائل کا مکمل حل جو ہے بے سکونی، بے برکتی، لڑائی جھگڑے، مکمل طور پر نجات کے لیے آج میں آپ کو ایک ایسا اسم مبارک بتانے جا رہا ہوں جسے پڑھتے ساتھ ہی آپ کے کندھوں سے بوجھ اتر جائے گا، آپ کا جسم ہلکا ہو جائے گا، آپ کے ذہن میں ڈپریشن ختم ہو جائے گا، پھر آپ جس طرف قدم بڑھائیں گے کامیابی مقدر ہو جائے گی، اور اللہ اس اسم مبارک پر پڑھنے والے پر ایسا کرم فرماتا ہے کہ اسے سمجھ بھی نہیں آتی کہ یہ رزق، یہ دولت، یہ کامیابی کہاں کہاں سے مل رہی ہے۔ یہ اسم مبارک یا حیو یا قیوم ہے۔ یا حیو کا مطلب ہے ہمیشہ رہنے والا، اور یا قیوم کا مطلب ہے ہمیشہ قائم رہنے والا۔ یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یہ رب کعبہ کے وہ صفاتی اسم مبارک ہیں جسے پڑھنے والے پر صحابہ کرام کا کہنا ہے کہ جب ان پر کوئی مشکل وقت آتا وہ کبھی کسی کے پاس نہ جاتے، وہ ماہ رمضان کی ان راتوں میں یا حیو یا قیوم پڑھ کر اللہ کو پکارتے، اللہ ان کی تمام حاجتیں مرادیں پوری فرماتے۔ یہ اللہ کے 99 ناموں میں سے سب سے طاقتور اسم اعظم ہے۔ آپ نے اس اسم مبارک کو ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر 41 بار پڑھنا ہے، 41 ٹائمز پڑھنا ہے۔ یہ مبارک اسم اعظم پڑھنے کے بعد آپ کا وظیفہ مکمل، پھر آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر اتنا ہی درود پڑھیں جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ عمل مکمل کرنے کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کر مانگیں، ضد کریں، روئیں، گڑ گڑائیں، اللہ آپ کو بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا۔ ملتے ہیں ایک اور وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ ابھی کومنٹ سیکشن میں نیت کریں کہ انشاءاللہ یہ وظیفہ میں لازمی پڑھوں گا۔ نیت کرنے والے کو اللہ بہت پسند فرماتا ہے۔